ہاتھی گھوڑے توپ تلواریں فوج تو تیری ساری ہے پر زنجیر میں جکڑا راجا میرا اب بھی سب پہ بھاری ہے. انگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا. میرے بچے بھی امریکہ میں پڑھتے میں ہر گرمی میں انگلستان ہوتا. جھکا کے سر کو ہو جاتا جو سر میں تو لیڈر بھی عظیم الشان ہوتا. زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتی میں واللہ صدر پاکستان ہوتا. سوکھی شاخوں کو ہم نے اپنے خون سے رنگ دیا. چند صاحب پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. اگر ہم محبت نہ کرتے تو حکومت کرتے. آپ مرغیوں کے اوپر بہت سارے ان کو ایشوز ہیں, انڈوں کے اوپر بہت ہے. سر لیلے بہت سستے ہوئے ہیں آج کل. سر لیلے بانٹیں, ہر قسم کے لیلے اویلیبل ہیں. سر الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں اپنی تقریر کا سٹارٹ تمام ان غلاموں کو مخاطب کر کے کروں گا جو غلامی ذہنی طور پر غلام ہے. فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا. میرے بچے بھی امریکہ میں پڑھتے میں ہر گرمی میں انگلستان ہوتا. جھکا کے سر کو ہو جاتا جو سر میں تو لیڈر بھی عظیم الشان ہوتا. زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتی میں واللہ صدر پاکستان ہوتا. جناب اسپیکر, اس دن یہاں پر ہمارے بھائی پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے بہت جوش خطابت میں تقریریں کی. جناب اسپیکر, خدا کی قسم میں اللہ کے نام کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا ہوں, اگر مجھے کسی کے بوٹ چاٹ کر اس اسمبلی میں آنا پڑے میں لعنت بھیجتا ہوں سر ایسی اسمبلی پر جہاں پر آپ لوگوں کے ووٹ سے نہیں سر اپنے آقاؤں کی غلامی سے آئے ہیں سر. اور میں سوچتا ہوں کہ کس قدر سر آپ اس اسمبلی میں بیٹھ کے سر مخاطب ہوتے ہیں اور دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں. ان کی سپیچ شروع ہوتی ہے سر, ان کی سپیچ شروع ہوتی ہے عمران خان سے. حوصلہ تو کریں سر. ان کی سپیچ ان کو بات کر لینے دیں. اس کے سر ہم نے بھی تو ان کی بات سنی ہے. سر ان کی سپیچ شروع ہوتی ہے عمران خان سے اور ختم ہوتی ہے عمران خان سے. بھٹی صاحب سر ایک شعر سن لیں. ایک منٹ اس کے بعد آپ کی باری ہے, آپ جواب دیجئے گا. سر شعر سنانا ہے نا سر. ہاتھی گھوڑے توپ تلواریں. چند صاحب سنیں تو صحیح. چند صاحب, ہاتھی گھوڑے توپ تلواریں فوج تو تیری ساری ہے پر زنجیر میں جکڑا راجا میرا اب بھی سب پہ بھاری ہے. جناب اسپیکر اب میں بجٹ پر آؤں گا. مجھے جناب اسپیکر اس اسمبلی میں ہاتھی گھوڑے توپ تلواریں فوج تو تیری ساری ہے پر زنجیر میں جکڑا راجا میرا اب بھی سب پہ بھاری ہے. جناب اسپیکر, میں جب اس اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہوں تو آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں عوام کے ووٹ لے کے جو یہاں پر آیا ہوں, میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مجھے اس اسمبلی میں کھڑا کیا گیا جناب اسپیکر. کیونکہ جناب اسپیکر آپ نے رولز اور پروسیجر پڑھا ہے. بجٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں بھی یہ کہنے لگا تھا کہ ٹائم آپ کا ہے, آپ جو بھی کہنا چاہیں. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا, لیکن ٹائم کے بعد اگر بجٹ پہ بات رہ گئی ٹھیک ہے سر, تو پھر مائک بند ہو جائے. سر رولز اور پروسیجر یہ کہتے ہیں کہ ممبرز جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں عوام کے, وہ بجٹ کو اپروو کریں گے. اور ہمارا آئین کا سر آرٹیکل 84 اور 124 یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت جو بجٹ اسمبلی پاس کرے گی اس کو اگر وہ چینج کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. تو پھر مجھے بتائیں سر, ہمارا ہی اتنی محنت کیا فائدہ ہوا, اس ڈیبیٹ کا کیا فائدہ سر؟ اگر آپ نے حکومت کے سر پہ سارا کچھ چھوڑنا ہے
تو پھر ممبرز کا ٹائم سر آپ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ پورے 16 کروڑ عوام 14 کروڑ عوام کا ٹائم کیوں ضائع کریں سر؟ اربوں روپیہ آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر کرنا چاہ رہا ہوں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن سر آپ نے ایجوکیشن پہ اربوں روپیہ جو رکھا ہے بجٹ میں. آپ اگر ہمارے دیہاتوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں جائیں سر خدا کی قسم بچوں کے پاس پہننے کے لیے یونیفارم نہیں ہے, پاؤں میں ان کے جوتیاں نہیں ہیں, ان کے پاس اسٹیشنری نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ اے سی میں بیٹھ کے ہم یہاں پر بجٹ پاس کرتے ہیں. بھائی جان پچھلے سال 800 ارب تھا, اس سال 1200 ارب ہو گیا, لیکن گراؤنڈ میں سر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. ہمارے لا اینڈ آرڈر کے اوپر اگر آپ دیکھیں, ابھی میرے بھائی نے تقریر کی ہے کہ کرمنلز کی کوئی جگہ نہیں ہے. سر صرف میں آپ کو اپنے شہر کا بتاؤں سر, ہر دوسرے دن ڈکیتی ہو رہی ہے, اور یہ سمی صاحب گواہ ہیں اس بات کے. میں نے ہر دفعہ سے 113A کے تحت آواز اٹھائی ہے, لیکن ایک آواز اٹھاتا ہوں سر اگلے دن ڈکیتیاں ہو جاتی. سر اس کے لیے پلیز سر, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بجٹ بڑھا دیں پولیس کا. سر بجٹ تو لگتا ہی نہیں ہے وہاں پر, بجٹ سارا کا سارا کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے. سر اس میں ہمارے جو بگ ہیڈز ہیں وہ بیٹھے, ہمیں آپ بے شک آپ دور کر دیں. اسپیکر صاحب آپ کی ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ جمہوریت کے لیے بے شک, یہ ہم اس اسمبلی کو جمہوری اسمبلی نہیں مانتے, لیکن چلیں جو رولز اور پروسیجر کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں سر کمینڈیبل ہے. اس کے اوپر پلیز سر کام کریں. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, کوئی پرماننٹ سر حل نکالیں ڈکیتیوں کا, مرڈرز کا. سر اور اسٹریٹ کرائمز روز ہو رہی ہیں, اتنے زیادہ ریپ بڑھ گئے ہیں سر. حافظ آباد میں کیا ہوا ہے آپ کے سامنے سر, میاں بیوی کے سامنے, شوہر کے سامنے 3 لوگوں نے اس کی بیوی کا ریپ کیا. فیصلہ آباد موٹر وے انسیڈنٹ سر. تو یہ اتنے زیادہ واقعات ہیں, ہم کب تک یہ کریں گے؟ ایک واقعہ جو میڈیا میں آ گیا ہم اس کو اٹھا کے بندوں کو انکاؤنٹر کر دیں گے اور پھر ہم کہیں گے جی امن ہو گیا. جناب اسپیکر پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اس کے اوپر آپ کام کریں. ہیلتھ کے اوپر ابھی سیمینار میں بھی میں نے یہ بات کی تھی, ہمارے ہاسپٹلز میں لوگ بچے بیچارے گرمی کے وقت جناب اسپیکر باہر گراؤنڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. میں خود جنرل ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل گیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جناب اسپیکر, those honorable members, those who are using mobile phones in the house, they should refrain from doing it. آپ اس کی انٹرنیٹ سروسز سے تو استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن ٹیلی فون کالز کرنے سے اجتناب کریں. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اس جو آپ کی حکومت ہے, کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے سر. ہمارے ڈی سی آفیسز پٹواری سے لے کے ہر بندہ کرپشن میں انوالوڈ ہے, اور آپ پتہ نہیں کس منہ سے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کے بزدار حکومت میں ٹرانسفر ہوتے تھے, پیسے لے کے ہوتے تھے. جناب اسپیکر جتنا اس حکومت کے اس دور میں کرپشن ہو رہی ہے ماضی میں شاید نہ ہوئی ہو. جناب اسپیکر دبئی لیکس, ہماری وزیر اعلیٰ کا نام دبئی لیکس میں نکلا ہے جناب اسپیکر, اور آج تک اس ہاؤس میں بات نہیں ہو سکی. اور باقی آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں جناب اسپیکر, جنرلز ہیں اور ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, کدھر سے وہ پیسہ لے کے جاتے ہیں؟ اس طرح ہمارا ملک اب جو مرضی کر لیں ہم نہیں ترقی کر سکیں. ابھی سیمینار میں ہمارے وہ جو آپ نے بلائے تھے گیسٹ, وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری سیلری کا 30% اب میں کم کما رہا ہوں. تو سر وہ کیا کریں گے؟ پھر کرپشن کریں گے. کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں. اگر ایک ایماندار آفیسر آ جائے, وہ اتنے حالات سے تنگ ہوتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں سر اس ملک میں. ابھی آج کی خبر ہے, 30 سالہ نوجوان نے سر تنگ آ کے خودکشی کر لی. تو سر میں یہ آخر میں اس حکومت کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ مرغیوں کے اوپر بہت سارے ان کو ایشوز ہیں, انڈوں کے اوپر بہت ہے سر. لیلے بہت سستے ہوئے ہیں آج کل سر, لیلے بانٹیں, ہر قسم کے لیلے اویلیبل ہیں سر. وہ انشاءاللہ تعالی سر اگر آپ جائیں گے آپ کو کہیں سے بھی بہت سستی قیمت میں مل جائیں گے. اور آخر میں سر ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا, یہ جب بھی ہم یہاں پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں نا, سمی صاحب ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں سر, آنریبل, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن سر آخر کار ایک ان کے اندر ایک جنون ہے, ایک نون لیگ کا, وہ کہتے ہیں پٹواری سر, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا اس سائڈ سے. جناب اسپیکر پہلی بات تو یہ, میں اس وقت یہاں نہیں تھا. آج میں سر آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ نے جتنے ظلم کرنے ہمارے پہ کر لیں,
سر یہ مارشل سے آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں، جتنا مرضی کروا لیں، لیکن ہمارے ورکرز پہ سر ٹارچر کرنا بند کریں سر، ہماری عورتوں پر ظلم کرنا بند کریں سر. سر ہم سب کچھ اپنی ذات کے لیے برداشت کر لیں گے. میں نے سر 2 دفعہ جیل کاٹی ہے. آپ جب سر اس سیشن کے سٹارٹ میں آپ نے سر ایک بات کی تھی کہ میں ایک ہائی کورٹ میں پیشی پر گیا، مجھے دھکا پڑ گیا اور میں زخمی ہو گیا. سر میں تو اتنا رنجیدہ ہوا سر، مجھے رات نیند نہیں آئی، اتنا ظلم. سر آپ اگر ہمارے ظلم کی داستان ہم برداشت کر کے بیٹھے ہیں، سر ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی ذات کے اوپر آج تک گلہ نہیں کیا. لیکن سر ہماری گزارش ہے، ہمارا لیڈر جیل کاٹ رہا ہے سر، ہم انشاءاللہ اگر ہمیں کاٹنی پڑی ہم بھی کاٹیں گے. لیکن سر جو بے گناہ لوگ ہیں ہمارے ورکرز، سر ان کے ساتھ تشدد نہ کیا جائے. جی سر کیونکہ بہت آخری سر کیونکہ ہم اپنے سر ایک ویژن کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. ہم اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہیں سر. سوکھی شاخوں کو ہم نے اپنے خون سے رنگ دیا. چند صاحب پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. اگر ہم محبت نہ کرتے تو حکومت کرتے. رانا شہباز صاحب آپ کبڈی کے اکھاڑے میں داد نہیں دے رہے، آپ شیر پر کچھ کہنا آپ کو شیر کی داد ایسے تھوڑی دیتے ہیں جیسے آپ نے دی. آپ تو ایسے ہیں جیسے کبڈی کے اکھاڑے میں. ذرا شیر تے داد دو ہاں کیویں دئی دی کہے تو صحیح. میں اس کی دسترس میں تو ہوں، لیکن میں اس کی دسترس میں تو ہوں، لیکن وہ مجھ کو میری رضا سے مانگتا ہے. یار رانا پھر وہی کبڈی والی ہائے ہائے، کسے شیر دی داد تو دے. جی چانگ صاحب.